بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے، ملک یمن پر اسد طبعان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو طبع کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ طبع الاول یعنی پہلا بادشاہ اور طبع حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ طبع اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس بھی شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران طبع ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء طبع کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر طبع کو بہت غصہ آیا اور اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے، اور یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر طبع نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا۔ پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی طبع کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی سڑان پیدا ہو گئی کہ طبع کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی طبع کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے طبع کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے کہ اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات طبع کو بتائی اور وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب طبع کے پاس پہنچ گئے، یہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ طبع جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈال تھا، فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ طبع مرتا کیا نہ کرتا فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طبع خدا تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیم پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد طبع شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں کی زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ طبع کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طبع انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ طبع کو یہ بات پتہ چلی تو وہ حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی۔ وہ حق کے امام ہوں گے اور ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، ممبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، اور ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا، اسی لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں
یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولادیں اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائیں۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبہ نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 4 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبہ نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے اور ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبہ کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبہ الاول حمیری بن وردہ کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یا محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ روز قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبہ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی، یعنی یہ عربی زبان میں عبارت نقش تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے طبہ کی اصلاح کی تھی، طبہ نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد سے آگے اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائیں۔ اس کے بعد طبہ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر گلسان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبہ کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولادوں میں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی بات مال آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے اور سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا، انت ابو لیلہ، یعنی تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ہی طبہ الاول کا خط ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے عرض کی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ہی محمد ہوں، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبہ بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ ابو لیلہ انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی رودات سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استعداد کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو
انعام و کرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنایا اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عالموں کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبہ کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبہ نے خاص پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی کامنٹ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔